سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے سنائپر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کوہلر۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں مجھے بہت گہری کھائی دکھائی دے رہی تھی۔ تیز بارش ہو رہی تھی اور میں لمحہ بہ لمحہ کھائی کی طرف پھسلتا جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کے ناخن چکنی زمین میں گھسیڑنے کے باوجود میں خود کو پھسلنے سے روک نہیں پا رہا تھا، اور پھر میں ایک دم کھائی میں لڑک گیا۔ خوش قسمتی سے آخری کوشش میں پتھر کا ایک ابھرا ہوا کنارہ میری انگلیوں کی گرفت میں آ گیا تھا۔ اسے پکڑ کر میں ہوا میں لٹکنے لگا۔ نیچے دیکھنے پر حد نگاہ تک کھائی کی تہ نظر نہ آئی۔ میرے ہاتھ سے پتھر کا کنارہ چھوٹنے کی دیر تھی، اس کے بعد یقیناً کھائی کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ہی میں نے رب کو پیارا ہو جانا تھا۔ میں نے اوپر اٹھنے کی کوشش کی مگر میرے بازوؤں میں جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ موت لمحہ بہ لمحہ مجھے نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتھر کا کنارہ میرے ہاتھ سے چھوٹنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ایک جانب سے پلوشا بھاگتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے میرے دائیں ہاتھ کو اپنے ملائم ہاتھ میں جکڑ لیا۔ دونوں ایڑیاں چکنی زمین میں گاڑ کر اس نے پورا زور لگایا اور میں آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں ہانپتا ہوا اس کے پہلو میں لیٹا تھا۔ راجو، مجھے آواز نہیں دے سکتے تھے؟ وہ شکوہ کنا ہوئی۔ اگر مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہوتی تو آپ تو گئے تھے نا نیچے۔ چندا، میرا حلق ہی خشک ہو گیا تھا، منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ آپ منہ سے ہی پکارتے، مجھے کسی اور طرح سے بھی تو متوجہ کر سکتے تھے نا۔ اس کا گلہ جاری رہا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پلوشا کیسے زندہ رہ پاتی؟ میں مسکرایا، گویا مجھ سے زیادہ اپنی موت کی فکر ہے۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی، ہاں ہاں ہاں، اپنی موت کی فکر ہے، کیونکہ میرے راجو کے لیے میری زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ چندا، خفا تو نہ ہو؟ اب بتاؤ نا، ایسی حالت میں تمہیں کیسے متوجہ کرتا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، آپ کے پاس پستول بھی تو موجود تھا، اسی سے ہوائی فائر کر لیتے۔ اوہ، اس کا تو خیال ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ خیال ہی نہیں رہا تھا؟ وہ مجھے چڑھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اسے یہ بھول گیا تھا کہ زمین کتنی چکنی اور پھسلن زدہ ہے۔ کھڑے ہوتے ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گرتی چلی گئی۔ میں نے ایک دم اسے گرفت میں لینا چاہا مگر کھائی کے اندھیرے اسے نگل گئے تھے۔ میری سماعتوں میں بس اس کی آخری چیخ ہی گونجتی رہ گئی تھی جو وہ میرا نام پکارتے ہوئے چیخی تھی، راجو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ہوش آ گیا۔ اس حالت میں بھی میں اس بھیانک سپنے سے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میرے ہونٹوں اور زبان پر فوراً برے خواب کی شر سے بچنے کے لیے دعا مچل گئی، اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں پلوشا کی تجویز گونجی۔ آپ کے پاس پستول بھی تو موجود تھا، آپ ہوائی فائر بھی تو کر سکتے تھے۔ گویا وہ میرے خواب میں مجھے اس صورتحال سے نمٹنے کی تجویز ہی تو بتانے آئی تھی۔ میں کوشش کر کے اپنا بازو کمر کی طرف لے گیا جہاں میں نے نیفے میں گلاک 19 اڑسا ہوا تھا۔ پستول کو پکڑنے کے لیے مجھے دستانہ اتارنا پڑا تھا۔ میری انگلیاں بس تھوڑی تھوڑی حرکت ہی کر پا رہی تھی۔ بمشکل پستول کا دستہ پکڑ کر میں نے پستول کو باہر کھینچا۔ اب پستول کو کاک کرنے کا مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے دستانے والے ہاتھ کو پستول کے اوپر ٹیک کر اس کی سلائیڈ کو پیچھے کی جانب کھینچنا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ 2-3 منٹ کی کوشش کے بعد اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے کلاشنکوف کاک کر کے کندھے سے لٹکائی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ کلاشنکوف تو میں چند گز پیچھے پھینک آیا تھا اور وہاں تک پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ میں دوبارہ پستول کے ساتھ مغز ماری کرنے لگا۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد سلائیڈ ہلکا سا پیچھے کو کھسکی۔ میں نے ہاتھ پر مکمل زور دے دیا تھا اور پھر وہ مشکل مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ سلائیڈ مکمل پیچھے دھکیل کر میں نے اس پر سے ہاتھ ہٹایا۔ سلائیڈ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پستول کاک ہو گیا۔ میں نے ٹریگر گارڈ میں شہادت کی انگلی ڈال کر پستول کی بیرل کا رخ سامنے کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر کھینچ لیا۔ دھماکے کے ساتھ میرے ہاتھ کو جھٹکا لگا۔ گولی فائر ہونے کی آواز سے ماحول گونج اٹھا تھا۔ میں نے ایک گولی پر اکتفا نہیں کیا تھا، دوسری، تیسری اور چوتھی بار بھی ٹریگر دباتا گیا۔ ہر بار مجھے اتنا ہی زور لگانا پڑا جتنا کہ ایک گہرے کنویں سے پانی کا بڑا ڈول کھینچنے والے شخص کو لگانا پڑتا ہے۔ چوتھی بار ٹریگر دبا کر میں نے بے دم ہو کر اپنی کوہنیوں پر سر ٹیک دیا۔ اس کے بعد میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ کئی لمحے بیت گئے یا شاید مجھے ہی لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، کسی نے کچھ پکارا تھا
مگر شاید میری سماعتوں نے بھی کام چھوڑ دیا تھا۔ پھر میری آنکھوں نے روشنی کی جھلک دیکھی اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دو ہاتھوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور میرے کانوں کے قریب ہی ایک نسوانی آواز آئی، ہوش میں، ہوش میں، آؤ اٹھو۔ شاید وہ اکیلی عورت مجھے اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ میں حرکت نہیں کر سکتا، میں زیر لب بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ مجھے مدد ملی بھی تھی تو ایک کمزور عورت کی جو مجھے اٹھا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے چلائی، رنڑا، رنڑا، بھائی کو ساتھ لے کر یہاں آؤ۔ چند لمحوں کے بعد مجھے قریب سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، جی باجی۔ شاید وہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ تم دونوں اس کی ٹانگوں سے پکڑو، میں بازو تھامتی ہوں، یہ بے ہوش ہے، اگر کچھ دیر ایسے ہی پڑا رہا تو زندہ نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے باجی۔ اس مرتبہ ایک لڑکے کی آواز آئی تھی اور پھر میرا جسم ذرا سا زمین سے بلند ہوا اور وہ مجھے اندر لے کر جانے لگے۔ طویل صحن عبور کر کے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں انگیٹھی روشن تھی اور ایک دم مجھے لگا کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ رنڑا، جلدی سے خالی چارپائی پر بستر بچھاؤ اور پیٹی سے موٹے والا لحاف بھی نکال لاؤ۔ جی باجی۔ رنڑا سعادت مندی سے بڑی بہن کے حکم پر عمل کرنے لگی۔ وہ چھوٹے بھائی کو مخاطب ہوئی، سمر خان، بھاگ کر باورچی خانے سے چھری اٹھا لاؤ، اس کا گیلا اور اگڑا ہوا لباس کاٹ ہی کر جسم سے اتارنا پڑے گا۔ کون ہے گلگارے بیٹی؟ کسی مرد کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بابا جان، کوئی اجنبی ہے۔ فائر کی آواز سن کر میں باہر نکلی تو یہ دروازے پر بے سود پڑا تھا۔ شاید ہمیں متوجہ کرنے کے لیے ہی اس نے فائر کیے تھے۔ باپ کو تفصیلی جواب دیتے ہوئے بھی وہ مسلسل میرا کوٹ اتارنے کی کوشش میں رہی، مگر کوٹ بالکل اکڑ گیا تھا۔ اسی وقت اس کا بھائی سمر خان بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ یہ لیں باجی، اس نے یقیناً بہن کی طرف چھری بڑھائی تھی۔ چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے چھری لے کر اس نے جلدی سے میرا کوٹ کاٹنا شروع کیا۔ کوٹ کے بعد اس نے قمیض اور بنیان بھی کاٹ کر میرے جسم سے علیحدہ کر دی اور پھر اپنا دوپٹہ میرے درمیانی جسم پر ڈال کر اس نے میرا زیریں لباس بھی کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا تھا۔ میں نیم وا آنکھوں سے اس دوشیزہ کی کارروائی دیکھ رہا تھا، مگر میرا جسم حرکت کرنے سے معذور تھا۔ میری جان بچانے کے لیے وہ جس حوصلے کا مظاہرہ کر رہی تھی، اتنی جرأت کم ہی لڑکیوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ جب تک وہ لباس کاٹ کر میرے جسم سے علیحدہ کرتی، اتنی دیر میں اس کی چھوٹی بہن رنڑا ایک موٹا لحاف چارپائی پر بچھا کر دوسرا لحاف میرے اوپر ڈالنے کی تیاری کر چکی تھی۔ اسے اٹھانے میں میری مدد کرو، اس نے چھوٹی بہن کو آواز دی۔ ایک مرتبہ پھر تینوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور نرم بستر پر لٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی گلگارے بی بی نے مجھے وہ موٹا لحاف اوڑھا دیا۔ خوشگوار حدت میری رگوں میں اترنے لگی تھی۔ سمر خان، انگیٹھی میں اور لکڑیاں ڈالو، چھوٹے بھائی کو کہہ کر وہ بہن کو مخاطب ہوئی۔ رنڑا، دودھ میں ہلدی ڈال کر گرم کر کے لے آؤ۔ وہ دونوں جی باجی کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ خود لحاف کے کونوں کو موڑ کر میرے جسم کے نیچے دینے لگی تاکہ لحاف مکمل بند ہو جائے اور ہوا کا گزر بالکل ممکن نہ رہے۔ میرے جسم میں اٹھنے والا درد تاحال پہلے کی طرح ہی باقی تھا۔ گلگارے بی بی نے بہت اچھے طریقے سے مجھے سنبھالا تھا۔ میرا گیلا لباس اتار کر مجھے لحاف اوڑھانے کے بجائے اگر وہ براہ راست مجھے انگیٹھی کے قریب ڈال دیتی تو بلا شبہ میرے جسم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ ٹھنڈ لگنے والے شخص کو یوں ایک دم آگ کے قریب لے جانا بالکل ہی غلط ہے۔ البتہ مجھے لحاف اوڑھا کر انگیٹھی کی آگ کو زیادہ سے زیادہ دہکانا بہت مناسب تھا۔ یقیناً ٹھنڈے علاقے سے تعلق رکھنے کے باعث اسے معلوم تھا کہ ٹھنڈ کا شکار ہونے والے شخص کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ میرے پاؤں ابھی تک سن تھے، البتہ نچلے دھڑ میں شدید درد ہو رہا تھا اور ایسا ہونا میرے لیے تسلی کا باعث تھا۔ درد کا احساس ہونے کا مطلب یہی تھا کہ میرا جسم ٹھیک تھا۔ میں پاؤں کی انگلیوں کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے پاؤں میں بھی درد کا احساس جاگنے لگا تھا۔ میرے کانوں میں اس مرد کے کراہنے کی آواز پہنچی، غالباً وہ بھی کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ اسی وقت رنڑا ہلدی ملا دودھ لے کر پہنچ گئی۔ میرے چہرے سے تھوڑی سی رضائی کھسکا کر گلگارے بی بی نے میرا منہ باہر نکالا اور میرے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر ایک بڑے چمچ سے ہلدی ملا دودھ مجھے پلانے لگی۔ اس نے مجھے رضائی سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہلکا گرم دودھ میرے جسم میں جس جگہ تک جا رہا تھا مجھے اس کا بہاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں دودھ کا پورا کٹورا خالی کر گیا تھا۔ دودھ نے مجھے بہت تقویت پہنچائی تھی۔ دودھ پلا کر اس نے میرا چہرہ دوبارہ ڈھانپ دیا۔ رنڑا، سمر خان کو ساتھ لے جا کر ڈربے سے وہ چوزا پکڑ لاؤ، وہ چھوٹی بہن کو مخاطب تھی۔ کیوں باجی؟ یقیناً اس کی بات سن کر رنڑا حیران ہوئی تھی۔ اسے ذبح کر کے یخنی بنانی ہے۔ جب تک اسے اندر سے گرمی نہیں پہنچے گی
اس کی سردی دور نہیں ہوگی۔ اچھا باجی، یہ کہہ کر وہ سمر خان کو ساتھ چلنے کا کہنے لگی۔ میرا دل اس کے لیے شکر گزاری کے احساسات سے بھر گیا تھا۔ وزیرستان کے لوگ غریب ہونے کے باوجود بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ ایک اجنبی کی اتنی زیادہ خدمت اور دیکھ بھال یقیناً مہمان نوازی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ چوزا اس نے خود ہی ذبح کیا تھا، میں بس سماعتوں ہی سے ان کی حرکات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس دوران ان کے باپ کی کراہتی ہوئی آواز بھی میرے کانوں میں پڑ جاتی۔ وہ مسلسل نہیں کرا رہا تھا، بلکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کروٹ تبدیل کرنے یا ہلتے جلتے وقت اسے تکلیف پہنچتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ میرے لیے یخنی بنا کر بھی لے آئی تھی۔ کالی مرچ اور نمک کے علاوہ اس نے اس میں کچھ نہیں ڈالا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے میرے چہرے سے لحاف ہٹا کر مجھے اپنے ہاتھوں سے یخنی پلائی۔ دیسی چوزے کی یخنی پیتے ہی آہستہ آہستہ میرے پاؤں کی انگلیوں میں بھی درد کا احساس ہونے لگا، جو اس بات کا مظہر تھا کہ میرے پاؤں پہلے سے بہتر ہو رہے تھے۔ ہاتھوں کا درد تو ختم ہو چکا تھا، میں بار بار مٹھیاں بھینچ کر ہاتھوں کی ورزش کرنے لگا۔ ٹانگوں کا درد بھی آہستہ آہستہ زائل ہو رہا تھا۔ میری سماعتوں میں لکڑیوں کی کھٹ پٹ آنے لگی۔ یقیناً وہ انگیٹھی میں مزید لکڑیاں ڈال رہی تھی۔ تم دونوں اب کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ انگیٹھی میں لکڑیاں ڈال کر وہ چھوٹے بہن بھائی کو مخاطب ہوئی تھی۔ جی باجی، انہوں نے بیک زبان ہی کہا تھا۔ لگتا تھا دونوں بہن بھائی کے نزدیک باجی کا حکم حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ بابا جان قہوہ پئیں گے؟ اس مرتبہ وہ باپ کو مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں بیٹی، اب بس آرام کرو، اس نے جلدی سے کہا۔ تھوڑا سا پی لینا نا بابا جان، یوں بھی مہمان کے لیے بنانے لگی ہوں۔ پہلے ہلدی ملا دودھ، پھر یخنی اور اب گرم قہوہ۔ وہ مسلسل گرم مشروبات میرے معدے میں انڈیل کر سردی کے خلاف میری قوت مدافعت کو بڑھا رہی تھی۔ ہمیں بھی سردی سے نمٹنے کے لیے جو طریقے پڑھائے گئے تھے، ان میں متاثرہ شخص کے جسم کو گرم کرنے کے لیے گرم ماحول اور لباس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گرم مشروبات پلانے کے بارے بھی ہدایات کی گئی تھیں۔ اس کے باپ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اور اس کے قدموں کی آواز کمرے سے باہر جانے لگی۔ اب میرے بازوؤں میں جان پڑ گئی تھی۔ ٹانگوں کا درد بھی مدھم ہونے لگا تھا اور پاؤں بھی حرکت کرنے لگے تھے۔ البتہ دونوں پاؤں اور پنڈلیوں میں ہلکا ہلکا درد ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لیں بابا جان، وہ شاید قہوے کی پیالی اپنے باپ کے حوالے کر رہی تھی۔ کراہتی ہوئی آواز میں نے شکریہ کے الفاظ سنے، اور پھر اس کے قدموں کی آواز میری چارپائی کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح ہی اس نے مجھے قہوہ بھی پلایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نرم آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ پہلے سے بہت بہتر لگ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھرانے کو دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی دے۔ میرے دل سے خلوص بھری دعا نکلی تھی۔ آمین کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا۔ شاید اسے میرے دعائیہ انداز پر ہنسی آئی تھی۔ وہ تیکھے نکوش اور گہری نیلی آنکھوں والی خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس قدر نیلی آنکھیں میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میری ناگفتبا حالت دیکھ کر وہ میرے اتنے قریب ہوئی تھی، ورنہ شاید میں اس کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ اس کا اور میرا حساب بالکل ڈاکٹر اور مریض کا سا تھا۔ میرے چہرے کو ایک بار پھر ڈھانپ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ واپسی پر اس نے میرے چہرے پر سے لحاف اتارے بغیر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سرانے کے ساتھ کپڑوں کا جوڑا رکھ دیا ہے، جو ہی خود کو اس قابل سمجھو کہ کپڑے پہن سکو تو یہ پہن لینا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں اور جاگ رہی ہوں۔ میں نے لحاف منہ سے اتارے بغیر دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بہن، شکریہ۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اسی طرح لیٹا رہا۔ قریباً گھنٹے بھر کے بعد ایک بار پھر میری سماعتوں میں قدموں کی چاپ گونجی، جو انگیٹھی کے ساتھ جا کر رک گئی تھی۔ لازماً وہ انگیٹھی میں لکڑیاں ڈالنے آئی تھی۔ لکڑیاں ڈال کر وہ واپس لوٹ گئی۔ میں اب بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ لحاف کا کونا الٹا کر میں نے باہر جھانکا۔ وہ کافی بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں درمیانی سی انگیٹھی لگی ہوئی تھی، جس میں جلنے والی آگ کی تپش سے کمرے میں خوشگوار حدت پھیلی ہوئی تھی۔ انگیٹھی کے مخالف کونے میں لالٹین لٹکی تھی، جس کی زرد روشنی کمرے میں پھیلے اندھیرے کے ساتھ برسر پیکار تھی۔ لالٹین کے نیچے ایک چوڑی چارپائی پڑی تھی، جس پر ایک ادھیڑ عمر شخص لیٹا نظر آیا۔ سر کے علاوہ اس کا باقی جسم موٹے لحاف میں پوشیدہ تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی نظر آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں کھولے جانے چھت کی کڑیوں میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کی چارپائی کے علاوہ بھی کمرے میں 3 چارپائیاں رکھی تھی، جن میں سے ایک پر تو میں لیٹا تھا اور 2 چارپائیاں خالی پڑی تھی۔ ان پر بستر بھی نہیں بچھے تھے۔ ایک سرسری نظر کمرے میں دوڑا کر میں نے سرہانے کے ساتھ رکھے کپڑے اٹھائے اور لحاف کے اندر ہی زیریں لباس ڈالنے لگا۔ شلوار پہن کر میں اٹھ بیٹھا اور قمیض ڈال کر دوبارہ لحاف میں غائب ہو گیا۔ دودھ اور یخنی سے میری بھوک بھی کافی حد تک مٹ گئی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ دوبارہ بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔
سردی میں یوں بھی بھوک زیادہ لگتی ہے، اور مجھے تو کھانا کھائے 24 گھنٹے ہونے کو تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں گلگارے بی بی کو نیند سے اٹھا کر کیسے کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ لاؤ۔ پہلے بھی اس نے اتنا کچھ کیا تھا، اب وہ غریب سو رہی تھی تو مجھے بھوک لگ گئی تھی۔ میں نے اسے آواز نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر میرے اس فیصلے پر اس نے خود ہی پانی پھیر دیا۔ وہ دوبارہ انگیٹھی میں لکڑیاں ڈالنے آئی تھی، مجھے جاگتا پا کر وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے بھی اس کے دلکش سراپے سے نگاہیں پھیر کر مخالف جانب دیکھنے لگا۔ وہ میری محسن تھی، اسے سبب بنا کر اللہ پاک نے مجھے دوبارہ زندہ رہنے کا موقع عطا فرمایا تھا۔ میں اس کی جتنی عزت اور احترام کرتا کم تھا۔ یوں بھی مجھے نظروں کی حفاظت کرنا آتا تھا۔ آج اگر میں پرائی عزت پر ایسی ویسی نظریں گاڑتا تو یقیناً میری پلوشہ بھی کسی بدنیت کی گندی نظروں کا شکار بنتی۔ انگیٹھی میں لکڑیاں ڈال کر وہ لوٹی اور میرے قریب رکتے ہوئے پوچھنے لگی، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں شکریہ۔ بھوک تو نہیں لگی؟ پتہ نہیں اس نے میرے بھوکا ہونے کا اندازہ لگا لیا تھا یا روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کوئی خاص نہیں، آپ کو زحمت ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بھی میں اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ ارے زحمت کیسی، ابھی لائی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایسا کہتے ہوئے وہ متبسم ہوئی تھی۔ اپنے انکار پر ثابت قدم رہ کر میں صبح تک پیٹ کا واویلا نہیں سن سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہمارے مکالمے سے اس کے والد کی آنکھ کھل گئی تھی، یا شاید وہ پہلے ہی سے جاگ رہا تھا اور مجھے سوتا سمجھ کر بات نہیں کر رہا تھا۔ جوان، اب طبیعت کیسی ہے اور کیا ہوا تھا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں چچا جان۔ اور ہونا کیا تھا، کل صبح برف باری میں پھنس گیا، بڑی تلاش کے بعد بھی کوئی جائے پناہ نہ ڈھونڈ سکا، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ بس اتفاق ہی تھا کہ آپ کے دروازے تک آ پہنچا، اور کچھ سانس باقی تھے جو گلگارے بہن کی مدد مل گئی۔ اللہ پاک اسے اجر دے، عزت اور سلامتی دے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اس علاقے کے تو نہیں لگتے؟ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ذیشان نام ہے، اور میں واقعی اس علاقے کا نہیں ہوں۔ یہاں مجھے اپنے ساتھیوں کی تلاش کی جستجو لے آئی ہے۔ میرا نام شمریز خان ہے، اور اگر آپ کے ساتھی گم ہو گئے ہیں تو شاید انہیں ڈھونڈنا اتنا آسان نہ ہو۔ اس نے بلا جھجک حقیقت کا اظہار کر دیا تھا، مگر کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ ناکامی کے خوف سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بزدلی کہلاتا ہے۔ اس نے متبسم ہوتے ہوئے پشتو کہاوت بولی کہ غرسو مرا ہم لوڑوی پہ سر پلا روی، یعنی پہاڑ جتنا بھی اونچا ہو اس پر چڑھنے کا راستہ ضرور ہوتا ہے۔ مگر اس کی ہنسی میں بھی تکلیف کا عنصر واضح چھلک رہا تھا۔ صحیح کہا، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ویسے برا نہ منائیں تو پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو ہوا کیا ہے؟ بابا جان کو ٹانگ میں گولی لگی ہے۔ چھابے میں گرم روٹیاں اور سالن کا کٹورا رکھے گلگارے بی بی نے اندر داخل ہوتے ہی والد سے پہلے میری بات کا جواب دیا۔ کب؟ کیسے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ پرسوں، لکڑی کی چھوٹی سی میز پر چھابا رکھ کر اس نے وہ میز اٹھا کر میری چارپائی کے ساتھ رکھ دی۔ رنڑا اور سمر خان گھر سے باہر خشک لکڑیاں چن رہے تھے، اسی وقت دو آوارہ گرد وہاں سے گزرے۔ ان بدبختوں نے رنڑا کو اکیلا سمجھ کر پکڑنا چاہا۔ رنڑا چیختی ہوئی گھر کی جانب بھاگی۔ رنڑا کی چیخیں سن کر بابا جان ہتھیار لے کر باہر نکلے۔ وہ تینوں میری چھوٹی بہن کا پیچھا کر رہے تھے۔ ابو جان نے فوراً ہوائی فائر کیا، جسے سنتے ہی وہ جوابی فائر کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ بابا جان بھی ان کے فائر کا جواب دیتے رہے۔ ان بزدل اچکوں کو تو معلوم نہ ہو سکا، مگر اس دوران ابو جان کی ٹانگ میں ایک گولی لگ گئی۔ میں اس وقت باورچی خانے میں تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر میں بابا جان کی مدد کو پہنچی، مگر وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ہم بابا جان کو اٹھا کر اندر لے آئے۔ سپہر ڈھلنے کو تھی۔ ہم نے سوچا اگلی صبح بابا جان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ ایک تو تھوڑی دیر میں اندھیرا ہونے والا تھا، دوسرا خان قلعہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ مگر آج صبح جب ہم آگے جانے کے لیے تیار ہوئے تو موسم خراب ہو گیا اور ہمارا ارادہ پھر دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کیا گولی ٹانگ کے اندر ہی ہے؟ میں نے کھانے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی، گلگارے نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ کہہ کر میں روٹی کا گرم نوالا توڑ کر منہ کی جانب لے جانے لگا۔ سالن میں اس نے اسی یخنی کو تڑکا لگا کر میرے سامنے رکھ چھوڑا تھا۔ نوالا چباتے ہوئے میں نے پوچھا، اب موسم کی کیا صورتحال ہے؟ ہوا تو تقریباً رک گئی ہے، مگر برف باری ابھی بھی جاری ہے۔ اس نے والد کی چارپائی کے قریب پڑی ہوئی خالی چارپائی پر نشست سنبھال لی تھی۔ میرا کچھ سامان باہر رہ گیا تھا، کہیں وہ برف ہی میں نہ دب جائے۔ آپ کا پستول تو میں لے آئی تھی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ چند گز پیچھے ڈھلان کی جانب میرا سفری تھیلا اور کلاشن کوف پڑی تھی۔ ابھی لائی۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح لے آنا۔ میں نے رسمی انداز میں اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میرے روٹی کھانے سے پہلے ہی وہ ہاتھوں میں میرا تھیلا اور کلاشن کوف پکڑے واپس لوٹ آئی تھی۔
تھیلے کے اوپر پڑی نرم برف کو اس نے باہر ہی جھاڑ دیا تھا، لیکن خود تھیلے کا مضبوط کپڑا گیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ تھیلے کو انگیٹھی کے سامنے رکھ کر اس نے کلاشنکوف کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود انگیٹھی کے سامنے ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے موٹا اور اونی کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر گرم کمرے سے نکل کر باہر کا رخ کرنے والے سے سردی صحیح حال پوچھتی ہے۔ میں نے ممنونیت سے کہا، بہت شکریہ۔ ویسے آپ اس طوفان میں کیسے پھنسے؟ اس نے بھی وہی سوال پوچھا جو پہلے اس کے والد پوچھ چکے تھے۔ جواباً میں نے وہی باتیں دہرا دیں جو اس کے باپ کو بتائی تھیں۔ اپنی بات کے اختتام تک میں کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ برتن سمیٹتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، کچھ اور چاہیے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر دودھ والی چائے مل جاتی۔ کیوں نہیں؟ خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ باپ کی جانب متوجہ ہوئی۔ بابا جان، آپ چائے لیں گے؟ اس نے کراہتے ہوئے کہا، بنا رہی ہو تو پی لوں گا۔ شمریز چچا، ایک بات کہوں، خفا تو نہیں ہوں گے؟ کھل کر کہو ذیشان میاں۔ وہ بس مسکرانے کی کوشش ہی کر پایا تھا۔ جب تک ٹانگ سے گولی نہیں نکلے گی آپ یوں ہی تکلیف محسوس کرتے رہیں گے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم مزید بگڑتا جائے گا۔ زیادہ وقت گزرنے پر آپ کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، جانتا ہوں، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا ہم خان قلعے تک نہیں پہنچ سکتے اور گولی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا، اگر تھوڑی تکلیف برداشت کر لو تو شاید میں بھی یہ گولی نکال لوں۔ تکلیف تو اب بھی برداشت کر رہا ہوں، اس سے تو کچھ زیادہ ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد آرام ضرور آ جائے گا اور آپ کو خان قلعے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ مگر آپ یوں بغیر کسی اوزار کے، میرا مطلب ہے گولی ہے، کوئی کانٹا تو نہیں ہے کہ سوئی کے ساتھ نکل آئے؟ اس کے لیے میری آفر حیرانی کا باعث بنی تھی۔ یہ میرا درد سر ہے، آپ برداشت کرنے والے بنیں۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، سر پر پڑی مصیبت کو جھیلنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، صبح روشن ہونے پر انشاءاللہ آپ کی ٹانگ سے گولی نکال لوں گا۔ یہ کہہ کر میں چارپائی سے اٹھ کر اپنے سفری تھیلے کی جانب بڑھ گیا۔ دیوار سے لٹکی جائے نماز اتار کر میں نے انگیٹھی کے سامنے بچھائی اور اپنا تھیلا کھول کر سارا سامان باہر نکال کر جائے نماز پر رکھنے لگا۔ وہ سفری تھیلا پیراشوٹ کے مضبوط کپڑے کا بنا ہوا تھا، اس کے باوجود نمی کا اچھا خاصا اثر اندر پہنچا تھا۔ البتہ تھیلے کے اندر رکھی ہوئی ضروری اشیاء چونکہ پلاسٹک کے لفافوں میں بند تھیں، اس لیے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، ورنہ ابتدائی طبی امداد کے تو سارے سامان نے برباد ہو جانا تھا۔ سامان کو انگیٹھی کے سامنے پھیلا کر رکھنے کے بعد میں نے کلاشنکوف کو بھی مکمل کھول کر اس کے پرزے خشک ہونے کے لیے انگیٹھی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اسی اثنا میں گلگارے چائے کی پیالیوں کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ چائے کی کیتلی کے ساتھ وہ 3 خالی پیالیاں لے آئی تھی۔ ہمیں ایک ایک پیالی پکڑا کر اس نے تیسری پیالی میں اپنے لیے چائے انڈیل لی۔ چائے بہت اچھی بنی تھی، بس میٹھا ذرا زیادہ ہو گیا تھا۔ چائے پی کر میں نے گلگارے سے کوئی پرانا خشک کپڑا اور اپنا پستول مانگا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے چائے کے برتن سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آمد ایک پرانی زنانہ قمیض اور گلاک 19 کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پرانا کپڑا لے کر میں نے کلاشنکوف اور پستول کے پرزوں کو اچھی طرح خشک کیا، دونوں ہتھیاروں کی میگزینوں سے گولیاں نکال کر انہیں بھی خشک کیا، اور تمام سامان کو انگیٹھی کے سامنے مزید خشک ہونے کے لیے رکھ کر رضائی میں گھس گیا۔ گلگارے کافی دیر کی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ شمریز خان بھی اونگ رہا تھا، میری بھی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، میرے پاس آرام کرنے کے لیے 4 ساڑھے 4 گھنٹے موجود تھے۔ طلوع آفتاب کہیں 6:45 بجے ہوتا تھا۔ اگلے دن موسم کی صورتحال برقرار رہی۔ نماز پڑھ کر میں دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے رنڑا ناشتہ لے آئی۔ وہ 14 سال کی تھی، مگر اچھی صحت کی وجہ سے دیکھنے میں کچھ بڑی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر کئی سوال مچل رہے تھے۔ ناشتہ میرے سامنے رکھ کر اس نے خالی چارپائی پر نشست سنبھال لی۔ اسی وقت اس سے چھوٹا بھائی سمر خان بھی وہاں پہنچ گیا۔ شرماتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بہن کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تو آپ کا نام سمر خان ہے؟ انہیں مانوس کرنے کے لیے میں نے خود ہی گفتگو کی ابتدا کی تھی۔ جی لالا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسکول پڑھتے ہو؟ وہ معصومانہ انداز میں بولا، یہاں پر اسکول ہے ہی نہیں، البتہ مولوی صاحب سے قرآن پڑھنے جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ یہیں اپنے گاؤں میں۔ کیا یہاں اور گھر بھی ہیں؟ سمر خان کے بجائے اس کا باپ شمریز جواب دیتے ہوئے بولا، ہاں ذیشان صاحب، پہاڑی کے عقب میں ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، خواگہ ابو۔ قریباً 20-25 گھر ہوں گے، ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جہاں مولوی صاحب بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اور میری چھوٹی سی بہن رنڑا بھی وہاں جاتی ہے۔ میں باجی سے پڑھتی ہوں۔ میرے مخاطب کرنے پر وہ کھل اٹھی تھی۔ میں تھوڑی دیر دونوں بچوں سے عام سے سوالات پوچھتا رہا۔ اس دوران ان کی بڑی بہن گلگارے بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ طلوع آفتاب کے باعث اچھی خاصی روشنی بھی ہو گئی تھی۔ میں گلگارے کو مخاطب ہوا، گلگارے بہن،
ایسا کرو، ایک برتن میں پانی گرم کر کے لے آؤ، صاف نرم کپڑا، کینچی اور ایک لمبی رسی بھی لے آؤ۔ خیر تو ہے؟ میری فرمائش سن کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ میں مسکرایا۔ آپ کے بابا جان کی خیر نہیں ہے؟ اسے ہنوز حیرانی میں مبتلا پا کر میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، شمریز چچا کی ٹانگ سے گولی نکالنا بہت ضروری ہے، ورنہ دیر ہونے کے ساتھ زخم کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھو۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ رنڑا اور سمر خان کو رسی لانے کا بتا کر واپس مڑ گئی۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مطلوبہ سامان پہنچ گیا تھا۔ ان تمام کے ساتھ مل کر میں نے شمریز خان کی چارپائی کو اٹھا کر انگیٹھی کے نزدیک کیا اور سمر خان کو کمرے کا دروازہ مکمل کھولنے کو کہا تاکہ روشنی ہو جائے۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد میں نے کہا، گلگارے بہن، آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلی جائیں۔ شاید آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے، اس نے ہکلاتے ہوئے آفر کی۔ یقیناً وہ والد کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ والد اور بیٹی کا بھی عجیب رشتہ ہے۔ کمزور اور نازک اندام بیٹی کے بس میں ہو تو وہ والد کی تمام تکالیف اپنے ذمہ لے لے۔ حالانکہ بعض باپ اپنی بیٹی کے بہت سارے حقوق کی ادائیگی میں غفلت برت جاتے ہیں، اس کے باوجود بیٹی کے دل سے اپنے باپ کی محبت کم نہیں ہوتی۔ اچھا، بچوں کو باہر بھیج دو۔ میں اصرار کیے بغیر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یوں بھی آپریشن کے دوران مجھے اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ شمریز خان کے بدن سے لحاف اٹھا کر میں نے خالی چارپائی پر پھینک دیا۔ اسے ایک گھٹنے سے ذرا اوپر گولی لگی تھی۔ گلگارے یا اس نے خود شلوار کے اوپر ہی سے ایک بڑی چادر زخم پر لپیٹ دی تھی، جس کے لپیٹنے کا بس اتنا فائدہ ہوا تھا کہ خون کا بہاؤ رک گیا تھا۔ ان کے جانے انجانے میں کیا ہوا یہ کام شمریز خان کی زندگی کی ضمانت بن گیا تھا۔ میں نے زخم پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر کینچی سے اس کے زخم پر موجود شلوار کا بڑا سا ٹکڑا کاٹ دیا تاکہ زخم کے علاج میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ابتدائی طبی امداد کے سامان میں نے فورسپ بھی رکھا تھا، اس باریک منہ والے آلے سے جسم میں موجود گولی کو پکڑ کر نکالا جا سکتا ہے۔ آپریشن کرنے والے سرجن کے پاس تو کئی قسم کے فورسپ ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسوں کو تو بعض اوقات کسی باریک دھار کے خنجر سے بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ البتہ خنجر اور فورسپ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خنجر سے زخم کا منہ بھی چر جاتا ہے، اور خنجر سے کام لینے والے کو اس کام میں زیادہ ماہر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خنجر کی نوک سے ٹٹول کر گولی کو محسوس کرنا اور پھر نوک ہی کی مدد سے گولی کو زخم سے باہر نکالنا نہایت ہی دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ اس پر مستضاد تکلیف میں مبتلا شخص کا کراہنا اور سسکنا بھی ہوتا ہے۔ گو طبی لحاظ سے خنجر سے گولی نکالنا شاید سراسر غلط ہو۔ اس طرح متاثر شخص کو اس طریقہ کار سے بھی بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر یہ وقتی تکلیف بعد میں ہونے والی معذوری یا زخم کے ناسور میں تبدیل ہونے کی اذیت سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ زخم کو دھونے سے پہلے میں نے شمریز خان کو مخصوص طریقے سے باندھ دیا تاکہ وہ تکلیف کی وجہ سے ہل جل کر خود کو مزید زخمی نہ کروا بیٹھے۔ اسے باندھنے کے بعد میں نے گرم پانی سے اس کا زخم دھویا اور زخم پر تھوڑی سی سپرٹ بھی ڈال دی۔ دھونے اور سپرٹ سے خون کا بہاؤ پھر جاری ہو گیا تھا۔ کپڑے کا ایک گولا بنا کر میں نے شمریز خان کے حوالے کیا تاکہ وہ دانتوں میں دبا کر اپنی چیخ روکنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد فورسپ کو سپرٹ سے تر کر کے میں آپریشن کے لیے تیار تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے پلوشا کے بدن سے گولی نکالنی پڑی تھی اور اسے تکلیف میں مبتلا دیکھ کر میرے ہاتھوں میں لرزش شروع ہو گئی تھی، لیکن آج مجھے کسی قسم کی جھجک یا پریشانی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں اطمینان سے اپنا کام کرنے لگا۔ فورسپ کو زخم کے اندر ڈالتے ہی شمریز خان کی مٹھیاں اذیت کی زیادتی سے بھینچ گئی تھیں۔ سختی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے منہ سے درد بھری سسکاریاں نکل رہی تھیں۔ گلگارے نے بے ساختہ اس کا سر سہلانا شروع کر دیا۔ وہ باپ کے زخم کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ کافی ہمت اور حوصلے والی ہونے کے باوجود اس میں اتنی ہمت مفقود تھی کہ وہ براہ راست آپریشن ہوتا دیکھ سکتی۔ ایسا منظر کم لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ وہ پلوشا ہی تھی جو گلگارے سے بھی عمر میں 1-2 سال چھوٹی ہوگی، اور دیکھنا تو چھوڑو، وہ خود اپنے ہاتھوں یہ کام کر گزرتی تھی۔ فورسپ کی نوک کا گولی سے ٹکرانا مجھے محسوس ہو گیا تھا۔ گولی کو احتیاط سے فورسپ کے منہ میں پکڑ کر میں نے آہستگی سے آلے کو باہر کھینچا۔ گولی کے باہر آتے ہی شمریز خان نے بدن ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے دانتوں میں کپڑا پکڑا، زبان کی مدد سے باہر دھکیلا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے گہرا سانس خارج ہوا۔ میں نے صاف کپڑا زخم کے منہ پر دبا کر بھل بھل بہتے خون کو روکا اور گلگارے کو کہا، والد کے جسم سے رسی کھول لو۔ میرے اچانک پکارنے پر وہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جی، اور رسی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے رسی کھولنے تک میں نے زخم کے منہ پر پٹی کو دبائے رکھا۔
جو ہی وہ رسی کھول کر فارغ ہوئی میں نے کہا، اس پٹی کو یہاں دبا کر رکھو۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ میرے قریب ہوئی۔ میں نے پیچھے ہو کر اسے زخم پر ہاتھ رکھنے کی جگہ دی اور خود دوائیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے صاف کپڑے سے مناسب لمبائی میں 2-3 پٹیاں پھاڑی، پھر پایوڈین کی بوتل کھول کر میں نے گلگارے کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ زخم پر تھوڑی سی پایوڈین ڈال کر ساتھ ہی درد کش اور خون کے بہاؤ کو روکنے والا سفوف زخم میں بھر دیا۔ اس کے اوپر ایک پٹی طے کر کے رکھتے ہوئے میں نے دوسری پٹی زخم پر لپیٹ دی۔ پٹی سے فارغ ہو کر میں نے درد کش ٹیکا تیار کر کے شمریز خان کو پہلو کے بل لٹایا اور جسم کے پرگوشت حصے میں وہ ٹیکا لگا دیا۔ اس کے بعد اینٹی بائیوٹک ٹیکا بھی اس کی رگ میں لگا کر میں اس سے حال پوچھنے لگا۔ کافی بہتر محسوس ہو رہا ہے، درد بھی ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، گلگارے نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ تو شاید ہماری مدد کرنے آئے تھے، میں سمجھ رہی تھی کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ گلگارے بہن، آپ نے تو مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے جو کام کیا ہے یہ آج نہیں تو کل پرسوں تک ڈاکٹر صاحب نے کر دینا تھا، اور یقیناً وہ مجھ سے بہتر انداز میں یہ کام سر انجام دیتا۔ پتہ نہیں موسم نے کب ٹھیک ہونا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کوئی کلومیٹر بھر کے فاصلے پر تو نہیں بیٹھا کہ ہم آسانی سے وہاں پہنچ جائیں۔ اس علاقے میں ڈاکٹر صاحب تک مریض کو لے جاتے ہوئے مریض کی جو حالت ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور بابا جان کی طرح زخمی آدمی کا تو ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ گولی نکالنے کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کم از کم 15-20 ہزار روپے طلب کرتا ہے۔ دوائیوں کا خرچ ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ نے ہمیں کتنی پریشانیوں سے چھٹکارا دلایا ہے۔ میں نے مزید تکرار سے بچتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہوئی کہ میں اپنی چھوٹی بہن کے کسی کام آیا۔ یہ کہہ کر میں گرم پانی سے اپنے ہاتھ اور فورسپ کو دھونے لگا۔ وہ اپنے والد کے سرہانے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی تھی۔ تمام سامان سنبھال کر میں نے شمریز خان کو کھلانے کے لیے درد کش اور اینٹی بائیوٹک گولیاں گلگارے کی طرف بڑھا دی، اور ساتھ ہی اسے گولیاں کھلانے کی ترتیب بھی بتا دی۔ رنڑا اور سمر خان ساتھ والے کمرے کے دروازے سے بار بار متجسس ہو کر جھانک رہے تھے۔ آپ دونوں بھی آ جائیں، میں نے انہیں آواز دی اور وہ بھاگ کر اندر آ گئے۔ رنڑا تو آتے ساتھ باپ سے لپٹ گئی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹی، وہ اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ اللہ پاک کی قدرت بھی عجیب ہے، یقیناً ان معصوم لڑکیوں نے اپنے باپ کی تکلیف دور ہونے کے لیے خلوص دل سے دعا کی ہوگی، اور وہ عظیم رب مجھ جیسے گناہ گار کو ان کی مدد کے لیے اس انداز میں گھسیٹ کر وہاں تک لے آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے میں کبھی بھی کسی غار وغیرہ کی تلاش میں اتنا سرگرداں نہیں رہا تھا۔ ان پہاڑوں میں گھنٹے آدھ گھنٹے کی تلاش کے بعد ہی کوئی نہ کوئی پناہ گاہ مل جایا کرتی تھی۔ گزشتہ دن میں شام تک پاگلوں کی طرح پھرنے کے بعد بھی کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر میں اپنی کلاشنکوف اور پستول کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ شاید گلگارے میری ہی جانب متوجہ تھی کہ جوں ہی میں نے کلاشنکوف کے پرزوں کو ہاتھ لگایا وہ فوراً بولی، اگر چاہیے ہو تو میں گھر میں رائفل کا تیل پڑا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، میں خوش ہو گیا۔ ابھی لائی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی واپسی ایک درمیانے حجم کی پلاسٹک کی بوتل کے ساتھ ہوئی جس میں ہتھیاروں پر لگانے والا تیل بھرا تھا۔ یہ تیل ہتھیار کے پرزوں کو زنگ وغیرہ لگنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور چال والے پرزوں کی حرکت میں بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ شکریہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ سے تیل کی بوتل پکڑ لی۔ سپہر تک برف باری رک گئی تھی، لیکن بادل اب تک ویسے ہی موجود تھے۔ میں اس وقت انگیٹھی کے سامنے نمک ملے گرم پانی کی آدھ بھری بالٹی میں پاؤں ڈبوئے بیٹھا تھا۔ گزشتہ کل میرے پیروں کو جس سردی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کا اثر اب تک ہلکے ہلکے درد کی صورت میں موجود تھا، اور اس درد کا بہترین حل نمک ملا گرم پانی ہی تھا۔ گلگارے اپنے والد کا سر دبا رہی تھی، اسے اچھا خاصا بخار ہو گیا تھا۔ میں نے سر درد اور بخار والی گولی بھی اسے کھلا دی تھی۔ رنڈا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ خشک لکڑیاں اکٹھی کرنے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اچانک وہ بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ باجی، اس دن والے آدمی اس طرف آ رہے ہیں، ان کے ساتھ 3 آدمی اور بھی ہیں، یہ بتاتے ہوئے اس کے معصوم چہرے پر خوف کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لڑکیوں کی جنس ایسی ہے کہ انہیں مردوں کے گندے ارادے کے بارے فوراً ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ 2 روز پہلے ان ظالموں نے اس معصوم کو غلط نیت ہی سے پکڑنا چاہا تھا، اور آج ان کی آمد پر وہ ایک دم سہم گئی تھی۔ اس نے فوراً اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اسی کے لیے لوٹے ہوں گے، حالانکہ اس سے بڑی بہن بھی موجود تھی، مگر ان موذیوں کی نظر ابھی تک گلگارے پر نہیں پڑی تھی۔ دروازہ بند کر دیا ہے نا؟ سمر خان کہاں ہے؟ گلگارے نے اطمینان بھرے انداز میں پوچھا۔ مجھے اس کے چہرے پر ذرا بھر بھی خوف نظر نہیں آیا تھا۔ میں یہی ہوں باجی، دروازے کی طرف سے سمر خان کی آواز آئی۔ میں نے اپنے پاؤں بالٹی سے نکالے اور تولیے سے صاف کر کے جرابیں ڈالنے لگا۔ جوں ہی میں نے بوٹوں میں پاؤں ڈالے وہ حیرانی سے پوچھنے لگی،
آپ کیوں تیار ہونے لگے؟ شاید آنے والے مہمانوں سے کوئی بات چیت کرنا پڑ جائے۔ آپ ان کی فکر نہ کریں، برساتی مینڈکوں کی طرح یہ اچکے بھی برف باری کے دنوں میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2-3 بار ان جیسوں سے واسطہ پڑ چکا ہے، حد درجہ کے بزدل ہوتے ہیں، ہوائی فائر سن کر بھی بھاگنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو اب کیا کریں؟ یوں ہی دروازہ بند کر کے بیٹھے رہیں؟ نہیں، 2-3 گولیاں تو ضائع کرنی پڑیں گی۔ میں مورچے پر چڑھتی ہوں۔ والد کا سر دبانا چھوڑ کر وہ دیوار میں کیل کے سہارے ٹنگی کلاشنکوف اتارنے لگی۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے اپنی طرف دیکھتی گلگارے کو آنکھوں سے استفہامیہ اشارہ کیا۔ وہ فوراً بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے دروازہ کھولنے کی، میں مورچے پر چڑھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ مورچے پر پہنچے، میں دروازے پر جا کر ان سے وجہ پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، پھر بھی پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی گولیاں اور توانائی خواہ مخواہ ضائع نہ کرو۔ گلگارے کو کہہ کر میں نے گلاک 19 کاک کر کے ہاتھ میں تھاما اور گرم چادر اوڑھتے ہوئے رنڑا کو کہنے لگا، تم کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دو۔ جی لالا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ گلگارے بھی مزید تکرار کیے، دوسرے کمرے میں لگی سیڑھی کی جانب بڑھ گئی، جس کے ذریعے وہ چھت پر بنے مورچے میں پہنچ سکتی تھی۔ وقفے وقفے سے ان کا دستک دینا جاری تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے رسمی انداز میں پوچھا، کون؟ دروازہ کھولو۔ میری نرم آواز نے اسے لہجہ سخت کرنے کی شے دی تھی۔ دروازے میں بنی ذیلی کھڑکی کی کنڈی کھول کر میں باہر نکلا۔ ان میں سے 2 دروازے کے قریب جبکہ 3 چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے۔ دستک دینے والوں میں ایک کے ہاتھ میں 8 mm اور دوسرے کے ہاتھ میں کلوز بٹ کلاشنکوف تھی، جبکہ تھوڑی دور کھڑے افراد میں 2 کے ہاتھ میں 30 بور پستول اور ایک نے سنگل بیرل 12 بور اٹھائی ہوئی تھی۔ جی، سلام دعا اور مسافے کے بغیر میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ میں طالبان کمانڈر ہوں اور پرسوں اس گھر سے میرے آدمیوں پر فائر کیا گیا ہے۔ گھنے گھنگریالے بال، لمبی مونچھوں اور ہلکی داڑھی والے ایک آدمی نے دھمکی آمیز لہجے میں گفتگو کی ابتدا کی تھی۔ تو جن پر گولیاں چلائی گئیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت وہ کس عبادت کی بجا آوری کی کوشش میں تھے؟ میں نے بظاہر عام سے انداز میں کہا۔ میرے لہجے سے غصے یا خوف کا کوئی اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے راستے پر جا رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی نے انہیں دیکھا اور ڈر کر گھر کی طرف بھاگ پڑی، حالانکہ انہوں نے لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، جانتے ہو جھوٹ بولنے کے لیے بھی اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی بپھر کر بولا، جھوٹ نہیں بول رہے، تم ذرا اس لڑکی کو باہر بلاؤ، وہ میری چھوٹی بہن ہے، اور اس نے ان بزدلوں کا جو حلیہ بتایا ہے وہ بالکل تم دونوں جیسا ہے۔ تمہاری خوش قسمتی کہ اس دن تم بچ نکلے، مگر یقین مانو خوش قسمتی ہمیشہ ساتھ نہیں دیا کرتی۔ دھمکی دے رہے ہو؟ خود کو کمانڈر بتانے والے کا غصہ دیدنی تھا۔ نہیں، میں نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، جان بچانے کا موقع دے رہا ہوں۔ یقیناً تم ہم سے واقف نہیں ہو، ورنہ بڑکیں مارنے کے بجائے اپنی جان بچانے کا سوچتے۔ میں متبسم ہوا۔ جانتا نہ ہوتا تو شاید کچھ اہمیت دے بھی دیتا۔ چلو تعارف کروا دیتے ہیں۔ اس نے کندھے سے لٹکی کلاشنکوف اتاری۔ اس کے ساتھی نے بھی M8 رائفل ہاتھ میں تھام لی تھی۔ اچانک ہی ماحول دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ مسلسل 3 گولیاں چلائی گئی تھیں اور ساری گولیاں خود کو کمانڈر کہنے والے کلاشنکوف بردار کے سامنے زمین میں لگی تھی۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی وہ حیرت اور خوف سے اچھل پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی نظریں مکان کے سامنے والی دیوار کے دائیں کونے میں بنے مورچے کی طرف اٹھیں، جہاں سے کلاشنکوف کی بیرل جھانک رہی تھی۔ گلگارے نے اپنا کالا دوپٹہ پگڑی کے انداز میں سر پر باندھ کر اس کا ایک پلو چہرے سے لپیٹ لیا تھا۔ مورچے کے ہول سے کلاشنکوف کی بیرل کے ساتھ اس کے چہرے کی بھی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں سے وہ ایک مرد ہی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے با اعتماد فائر نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کلاشنکوف کا استعمال جانتی تھی۔ میں نے بھی چادر کے نیچے چھپایا پستول باہر نکال لیا تھا۔ 1-2 لمحے مورچے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے کے بعد نام نہاد کمانڈر اپنے ساتھیوں کو بولا، چلو پھر کبھی صحیح۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے مڑا۔ بات سنو، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر دوبارہ اس گھر کی طرف آنا ہو تو اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتا کر آنا، کیونکہ واپسی کے لیے تمہیں ان کے کندھوں کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ گیدڑ بھبکی دیتے ہوئے وہ دوبارہ چل پڑا تھا۔ اگر میرے 5 گننے تک یہ غائب نہ ہو جائیں تو سب سے آخری والے کو گولی مار دینا۔ گلگارے کی جانب رخ کر کے میں نے اس کا نام لیے بغیر کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے زور سے ایک پکارا تھا۔ ان سورماؤں کی ٹانگوں میں ایک دم جان پڑ گئی تھی۔ میرے 3 کہنے تک وہ ڈھلان سے اتر کر میری نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ میں مسکراتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ میرے کمرے میں داخل ہونے تک گلگارے بھی نیچے آ چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شوق مسکراہٹ کھل رہی تھی۔
کلاشنکوف کو دیوار کے سہارے کھڑا کرتا ہوئے اس نے کہا، دیکھ لی ان کی بہادری، یقیناً آپ کی نشانے بازی سے ڈر کر بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ رنڑا نے فوراً کہا، ہاں لالا جی، باجی کا نشانہ بہت اچھا ہے، بابا جان سے بھی اچھا۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، خاک اچھا ہے، اتنے قریب سے بھی 3 گولیاں چلا کر ان لٹیروں کا نشانہ نہیں بنا پائی۔ مرد کبھی بھی یہ بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا کہ کوئی عورت اس سے بہتر انداز میں ہتھیار کا استعمال کر سکتی ہے۔ میرے مذاق کو جانے کیوں اس نے سنجیدگی سے لے لیا تھا۔ گلگارے بہن، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ندامت ظاہر کی، میں نے بھی آپ کی بات نہیں کی، ایک تلخ حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ میری ندامت کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ اپنے والد سے اچھی نشانہ باز لڑکی ہر مرد سے بہتر ہو۔ یقیناً آپ سے بہتر کئی مرد نشانے باز دنیا میں موجود ہوں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ آ جائیں، آپ بھی تو مرد ہی ہیں نا۔ اس نے مجھے للکارنے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا۔ میں نے اپنے بارے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے پسپا ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ جس دن خود سے بہتر نشانے باز نظر آ گیا، مجھے ضد پر جری نہیں پاؤ گے۔ اسی وقت خاموش لیٹے شمریز خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، گلگارے تو میرا بیٹا ہے، بیٹا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کی بیٹی ہوں اور مجھے عورت ذات ہونے پر فخر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا اور باپ کے سرہانے کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ شمریز چچا، آپ کو یقین ہے کہ یہ دوبارہ نہیں آئیں گے؟ ذیشان صاحب، ہمارے علاقے میں مختلف پارٹیاں سرگرداں رہتی ہیں، ان میں مجاہدین، سمگلر، شکاری، چور اچکے، دہشت گرد، ناقابل معافی جرم کر کے چھپنے کی غرض سے یہاں آنے والے وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی ترجیحات مختلف ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مصیبت ازبک اور تاجک دہشت گرد ہوتے ہیں جو پورے پورے گاؤں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا گاؤں کچھ زیادہ اچھی جگہ پر واقع نہیں، اس لیے کوئی ایسا گروپ اس طرف متوجہ نہیں ہوا۔ البتہ چھوٹے موٹے چور اچکے جو 3 4 کی تعداد میں پھرتے ہیں، آئے روز تنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی عموماً اس جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں انہیں مزاحمت نہ ہونے کا یقین ہو۔ البتہ کسی خاص چیز کے لالچ میں یہ 2 3 بار کوشش ضرور کرتے ہیں، اور ایسی حالت میں کبھی جان سے جاتے ہیں، کبھی وہ چیز حاصل بھی کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایسی کون سی خاص چیز ہے جس کے پیچھے انہیں بار بار آنے کی زحمت کرنا پڑے؟